حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی وعدہ فرما لیتے یا کوئی عہد فرما لیتے تو اس کا کس درجہ اس کو پورا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے، ایفاء عہد۔ یہ بھی ایمان کی بڑی اعلیٰ صفت ہے، اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جس طرح عمل کر کے دکھایا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی۔ ہر مسلمان جانتا ہے یہ پہلی جنگ تھی قریش کے ساتھ باقاعدہ لڑائی۔ ابو جہل کا لشکر 1000 مسلح افراد پر مشتمل تھا، اور مسلمانوں کی تعداد، مسلمان جو ان کے مقابلے پر آئے تھے ان کی تعداد 313، یعنی 1/3 بھی پوری نہیں تھی ان دشمن کے مقابلے۔ اس موقع پر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حسیل، 2 صحابی رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مکہ سے آ رہے ہیں، راستے میں کفار نے ہم کو گرفتار کر لیا تھا اور اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا، ہم ضرور کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ یہ آ رہے ہیں ہجرت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی زیارت کے لیے۔ راستے میں ابو جہل کا لشکر مل گیا، اس نے پکڑ لیا ان کو کہ تم وہاں جا رہے ہو اور ہماری اس سے لڑائی ہونے والی ہے، تو تم ان کا ساتھ دو گے لڑائی میں تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ تو اگر ہم جانے نہ دیا انہوں نے تو ہم محروم رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اتنے دن، جب تک یہ روکے رکھیں گے۔ تو انہوں نے عہد کر لیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اس شرط پر ہم چھوڑیں گے کہ ہم سے وعدہ کرو، عہد کرو کہ جا کر ان کے ساتھ سچ لڑائی میں شریک نہیں ہوگے۔ اب یہ مجبور تھے بیچارے، انہوں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں جانے دو، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کی زیارت کریں گے، لیکن آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، آپ کا جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ وعدہ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب جنگ بدر کا وقت آ گیا، بالکل لڑائی کا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ ہم ابو جہل کے لشکر سے یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں، لیکن وہ وعدہ ہم نے مجبوری میں کیا تھا، وہ ہمیں پکڑ کے بٹھا رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے، تو مجبوری میں کیا تھا، لہذا ہم تو چاہتے ہیں کہ اس جنگ بدر میں ہم بھی شامل ہوں۔ ویسے بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، 313 افراد ہیں کل 1000 کے مقابلے میں، اور اسلحہ بھی بہت کم ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 313 تو صحابہ کرام تھے لڑنے والے، اور 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، باقی کسی نے ڈنڈا اٹھا لیا تھا، کسی نے پتھر اٹھا لیا تھا، اس طرح یہ لشکر جا رہا تھا۔ تو 2 افراد کا اضافہ اس وقت میں بہت بڑا اضافہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، لیکن سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان میں سے واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے، ہم وعدہ پورا کریں گے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں
انسان کا نفس بڑی تعویلیں سو جاتا ہے کہ بھئی تو مجبوری میں ہوا تھا اور ہم خود مجبوری کی حالت میں ہیں، وہ موت زندگی کا مقابلہ ہو رہا ہے، موت زندگی کی کشمکش ہے، چلو ایک معاہدہ جو ہوا تھا اس کو توڑ دو۔ لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف تو یہ بات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل میں یہ بٹھانا تھا کہ وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یا معاہدہ کر لینا کسی سے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آدمی کے لیے ایک اس کی پابندی انسان کے ذمے ہر حال میں لازم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے الوعد الرق، یعنی وعدہ جو ہے یہ غلامی ہے، جس کسی سے وعدہ کر لیا وہ اس کا غلام ہو گیا، کیونکہ وہ اس کو وہ کام کرنا ضروری ہے جو کرے گا۔ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا، اگر اس وقت آپ ان کی یہ تعویل سن لیتے کہ ہم سے تو زبردستی لیا گیا معاہدہ، تو صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام کے دل سے وعدے کی اہمیت، معاہدے کی اہمیت میں کمی آ جاتی۔ یہ اس وقت سکھا دیا صحابہ کرام کو، ایسے سخت سے سخت حالات میں بھی معاہدے کو پورا کرنا ضروری۔ ایک طرف یہ سکھا دیا، دوسری طرف غیر مسلموں کو یہ سکھا دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اگر تم معاہدہ کرنے والے ہوتے تو کیا اپنے معاہدے پر ایسے موقع پر قائم رہتے؟ کوئی غیر مسلم اس معاہدے پر قائم رہتا؟ نہ رہتا۔ مسلمانوں کو دکھا دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے جو اس کی بات نکل گئی، وہ دنیا ادھر سے ادھر آ جائے، اس کی زبان کی بات ٹلتی نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے معاہدے کو توڑتا نہیں۔ ورنہ اگر آپ یہ تعویل قبول کر لیتے، کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں، لڑائی میں شامل ہو جاؤں، تو کفار مشرکین کیا کہتے، پروپیگنڈا کیا کرتے کہ دیکھو ہم سے معاہدہ کر کے آئے تھے اور انہیں وعدہ توڑا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ وعدوں کو توڑنے والے ہیں، معاہدوں کو توڑنے والے ہیں، لوگوں کو اسلام سے نفرت دلانے کا سبب بن